اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے, اتنی لچک رکھی ہے کہ جس چیز کا عادی بناؤ گے نا باڈی اس کی عادی بن جاتی ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہ بھی بہت پرانے, ایک علامہ رازی رحمہ اللہ کی تھی یا کسی اور کی, عبادت کی کثرت پر نا انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھی تھی کہ عبادت زیادہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک بات لکھی, وہ 800-900 سال پرانی بک ہے, عربی میں تھی وہ. انہوں نے ایک بات لکھی کہ عبادت کی کثرت یا اعمال کی کثرت جب ہی ممکن ہے جب آپ نیند کم کریں. کیا خیال ہے؟ ورنہ ہمارا زیادہ ٹائم تو سونے میں گزر جاتا ہے نا, تو ٹائم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نیند کیا کریں, کم کریں. غور سے سنیے گا یہ بات. اب نیند کم کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے جو نیچرل نہیں ہے, یہ کچھ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, وہ مضمون انہی کا ہے لیکن اسٹائل اور الفاظ کی سلیکشن یہ میری ہے. وہ طریقہ یہ کہ نیند آ رہی ہے مگر نہیں سو, تو ظاہر ہے پاگل ہو جاؤ گے. کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی جتنی نیند آپ کی باڈی کو چاہیے وہ آپ کو نہیں مل رہی, تو پاگل ہو جاؤ گے نا. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے نیند آتی ہے نا ان چیزوں پہ کیا کر لو, کنٹرول. سب سے زیادہ نیند آتی ہے کھانے سے اور پینے سے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے پہ بھی کنٹرول کرے انسان اور پینے پہ بھی. پھر ان کے الفاظ بتا رہا ہوں, اس زمانے کے جو بھی حکیم تھے ان کی ریسرچ انہوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ایسا لچکدار بنایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگوں کو پانی کم ملتا ہو تو کچھ عرصے کے بعد ہماری باڈی اسی کم پانی پہ جینے کی عادی ہو جاتی ہے, اور وہ مختلف طریقوں سے جو رطوبات کی کمی ہے نا اس کو پورا کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ نے بہت دیکھو, صحرا کے لوگوں کے پاس پانی کم ہوتا ہے, ان کی جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوتی, اور جو آبشاروں میں رہتے ہیں ان میں پانی کی بسا اوقات کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پیتے پیتے زیادہ پانی کے عادی ہو گئے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو 20-20, 25-25 گلاس پانی کا عادی بناؤ گے نا, تو جب آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا آپ کے باڈی میں پانی کی کمی ہو جائے گی. تو نہ کم پیو نہ زیادہ پیو, سمجھ رہے ہو, جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پیو. ہاں کوئی بیماری ہو اس میں ڈاکٹر کہے, شوگر لیول ہائی رہتا ہے اس میں ڈاکٹر کے پانی کی مقدار بڑھاؤ, گردوں کا کسی کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں پیشاب زیادہ نکالنا ہے, اس کو فلٹر کرنا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں نے کہا بیماری میں تو مفتی نہیں بتائے گا بھائی, ڈاکٹر ہی بتائے گا. میں تو نارمل انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں. 25 سال کا نوجوان ادھر ایک بیٹھا ہوا ہوگا شاید بیان میں, اچھا بھلا 25 بھی نہیں 22-23 سال اس کی عمر ہے, اینڈ سم فٹ فاٹ سو اٹھ کے 6-6 گلاس پانی پی رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے, تو اتنا فٹ فاٹ تو ہے. تو اس لیے تمیز سے زندگی گزارو. ٹھیک ہے, دیکھو حکیموں کی صحت اچھی ہوتی ہے نا, بار بار کہتا ہوں میں, حالانکہ ریسرچ ڈاکٹروں کی زیادہ ہے, حکیموں کی ریسرچ کم ہے. مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, صحت ڈاکٹروں کی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی حکیموں کی. میں نے پچھلے بیان میں بھی کہا, ابھی 71 ایئرز اولڈ ایک حکیم صاحب آئے تھے اور ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک اور شادی کریں, فوراً تیار ہو گئے. بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ان کی, تو اور بالکل صحیح, کوئی بیماری نہیں, نہ شوگر نہ بلڈ پریشر, کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, اپنی کلینک میں بیٹھتے ہیں. وہ حیدرآباد میں ہیں, اور بھی کئی میں نے حکیم مرسلین کو دیکھ لیں آپ, انتقال ہی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ, اللہ اور لمبی عمر دے. میری والدہ بچپن میں مجھے لے جایا کرتی تھی, 90s کی بات ہے یا 80s کی, مجھے اس وقت پیدا ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے. جب میری والدہ مجھے ان کے پاس لے کے جاتی تھیں تو وہ بوڑھے تھے اس وقت. سن 2007 میں میرا گلا خراب ہوا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا, اینٹی بایوٹک کھائی, بہت علاج کی کوشش کی مگر گلا ٹھیک نہیں ہوا. حکیم مرسلین کے پاس میں اس لیے نہیں گیا, میں نے کہا ان کا تو انتقال ہو چکا ہوگا, کیونکہ جب اس دور میں میری والدہ لے جاتی تھی وہ بوڑھے تھے, تو اب کہاں بچے ہوں گے. ہم نے سوچا کہ چھوڑو, مجھے پتا ہے حکیم بہت اچھے ہیں وہ, لیکن اب کیا, چھوڑو یار. کسی نے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا, الحمدللہ وہ میں بیٹھا, انہوں نے نبض پکڑی ہے اور مجھے ایک کارمینہ لکھ کے دے دی, یہ جو عام ہاضمے کی دوا ہوتی ہے, اور ایک دو ایسی 25 روپے کی دوا دی ہوگی 2007 میں, اور میں ٹھیک ہو گیا. 2 دن دوا کھائی ہے, گلا سیٹ ہو گیا. تو خیر پھر کیا ہوا ہے,
پھر میں 2014 میں میرے پیٹ میں کوئی بیماری ہوئی ہے, کیا مسئلہ تھا مجھے بھی یاد نہیں کہ ملیریا تھا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے کہا اب تو انتقال یقیناً, کیونکہ بالکل بھی چانس نہیں تھا نا کہ یار وہ زندہ رہیں گے. کیونکہ جب میں 2007 میں گیا تو ان کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مطب میں, ان کی داڑیاں سفید ہو گئی تھی. 2014 میں جب ان کے پاس گیا تو بھائی یہ بھی دین سے تعلق ہے ان باتوں کا, ہماری صحت کا بھی تو شریعت نے کتنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نسخے بتائے نا صحت کے, تو میں اگر کوئی بات جانتا ہوں شیئر کر لوں تو میرا خیال ہے کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو میں ان کے پاس 2014 میں گیا, میرا خیال تھا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے, لیکن گیا تو زندہ ماشاءاللہ. پھر کیا ہوا ہے کہ پھر میں گیا ہوں پچھلے سال یا ابھی چند مہینے پہلے, میں جب عمرے پہ گیا تھا تو وہاں گلا خراب ہوا, اینٹی بائیوٹک کھائی ہے, پیٹ ایسا خراب ہوا ہے کہ صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اتنا علاج کرایا, اتنا پیسہ خرچ ہوا. ادھر آ کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں پیٹ کے, بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر, ہندو ڈاکٹر ہیں لیکن بہت مشہور آدمی ہے, وہ یہاں بیٹھتے ہیں قریب میں ہی, ان کے بارے مشہور ہے, جس پیٹ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ. گیا ہوں, اتنا سا بھی فائدہ نہیں ہوا, رتی برابر بھی. حکیم مرسلین کے پاس اس لیے جا رہا تھا, میں نے کہا تھا ان کا انا للہ, کیونکہ جب 2014 میں یہ وہ تو اتفاق سے غریبی تھی کہ زندہ دریافت ہوئے, کسی نے مجھے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا, واقعی زندہ تھے. مجھے انہوں نے دوا لکھ کے دی ہے, آپ یقین کریں گے 1.5 سے 2 دن لگے مجھے ٹھیک ہونے میں, میرا پیٹ صحیح ہو گیا. حالانکہ میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکا تھا, پہلے عام جنرل فزیشین کو دکھایا, جب کہیں ٹھیک نہیں ہوا تو پھر گیا اسپیشلسٹ کے پاس, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. وہ حکیم صاحب نے دوا بھی پتہ نہیں کیا ہے, ہلکے سے چورن چٹنی, کوئی زیادہ کوئی مہنگی دوا بھی نہیں تھی. انہوں نے مجھے کہا 1 ہفتہ کھانی ہے, میں نے 2 ہفتے کھائی اور ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں وہ دوا کھانا بھی بھول گیا, مجھے یاد ہی نہیں, کیونکہ آپ نے ٹھیک ہو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب میں چند مہینے پہلے کلینک سے باہر, ان کی مطب سے باہر نکل کے آیا, میں کہیں جا رہا ہوں, واپس گھر آ رہا, تو ایک صاحب راستے میں ملے. انہوں نے کہا یار کوئی اچھا حکیم بتاؤ. میں نے کہا حکیم مرسلی نے, کہہ رہے ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا, بہت عرصہ ہوا. میں نے کہا سب دنیا میں یہی سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا سب یہی سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا بھی ہوا نہیں ہے, جاؤ. یہ ایک حکیم, لیاری میں ایک حکیم تھے, لیاری میں, بھائی وہ میں میٹرک میں ہوں گا شاید اس وقت, تو بڑی شہرت تھی ان کی. تو مجھے وہ نزلے کی پرابلم تھی. میں جب ان کے پاس گیا تو اکثر میری والدہ بھی وہیں جایا کرتی تھیں, تو میں نے دیکھا وہ 90-95 سال ان کی عمر, کھڑے کھڑے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں, یار نبض چیک کر رہے ہیں. میں نے کہا یار اتنی دیر آج جوان آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے, کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہیں. تو میڈیکل سائنس کی ریسرچ یقیناً زیادہ ہے, لیکن نیچرل لائف کس کی ہوتی ہے, نیچر کے قریب کون ہوتا ہے, حکیم. تو میں مقصد میڈیکل سائنس کی مخالفت نہیں ہے, بڑی بیماریوں میں تو ڈاکٹر ہی علاج کرتے ہیں. کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر حکیم صاحب ایلفی سے تو جوڑ دیں گے, ویسے نہیں جوڑ سکتے وہ, ٹھیک ہے نا. اور بڑے جو خدا نخواستہ کسی کو اٹیک ہو گیا تو فوراً اس کو لے کر جائیں کہ ڈاکٹر کے پاس, ایسا نا حکیم مرسلین کے پاس لے کے جا رہے ہو, تو وہ تو حکیم مرسلین بھی کہے گا بھائی اس کو تو ڈاکٹر فوراً ایڈمٹ کراؤ, کوئی ایسی خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بڑی بیماری. لیکن میرا مقصد یہاں بیان کرنے کا ڈاکٹروں کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے, نیچر کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. کیونکہ حکیم لوگوں کی دوائیں کیمیکل سے پاک ہوتی ہیں, جو صحیح حکیم ہیں جڑی بوٹیاں ہیں, یعنی وہ فطرت کے زیادہ قریب ہیں, اس لیے ان کے سائیڈ ایفیکٹ بولو بھائی کم ہیں. پھر وہ رات کو جلدی سوتے ہیں, صبح جلدی. ڈاکٹر صاحب رات کو 4 بجے تو کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں, اور آتے بھی کیسے ہیں, کتے ان کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں. وہ ایک ہمارے دوست تھے, وہ اسی طرح آیا کرتے تھے, ڈاکٹر تھے, تو پوری رات راستے میں کتے بھونک رہے ہوتے تھے ان کے پیچھے, اتنی لیٹ نائٹ آتے تھے. پھر صبح پھر سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں بہت سے ڈاکٹر. تو پھر اینٹی بایوٹک کے اپنے مضر اثرات ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹ الگ ہیں. تو اس لیے نیچرل جو نیچر ہے, صبح صبح اٹھ کے ورزش کرو, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیو, بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن نے صحت کا ایسا بہترین نسخہ بیان کیا, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو حد سے تجاوز مت کرو, اعتدال سے کھاؤ اعتدال سے پیو. مسئلہ خراب ہوتا ہے جب ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں, کھانا ایسے کھاتے ہیں
کہ اس کے بعد دنیا میں کبھی ہمیں کھانا دیکھنے کو نہیں ملے گا. پانی بھی ایسے پیتے ہیں کہ پورے پورے جگ پیتے, پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو تمیز سے بھائی ایک گلاس پیو تو تھوڑی پیاس بجھ جائے گی, پھر دوبارہ پیاس لگے تو پھر پی لینا. افطاری میں دیکھیں نا پورے پورے جگ کیسے انڈیلتے ہیں. تو ہر چیز تمیز سے. اسی طرح جب بات چل پڑی ہے تو ایک اور بات بتا دوں, یہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے کتنے گھنٹے سونا چاہیے. دیکھو جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں نا, اس وقت تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے. سونا, کھانا, پینا یہ سب کیا ہے, نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ فطرت نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں, وہ ڈاکٹروں کی تحقیق پہ بولو نا نہیں رکھی. سونا انسان کی بنیادی ضرورت ہے. کتنا سونا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو خود بتائے گی. ڈاکٹر دیکھو کتنا کھانا ہی باڈی بتاتی ہے نا. اب کوئی آدمی آگے پوچھے حکیم صاحب مجھے کتنی روٹیاں کھانی چاہیے, حکیم بولے گا بھائی تجھے ایک روٹی کی بھوک ہے تو ایک روٹی کھا, تیرا 4 روٹیوں سے پیٹ نہیں بھرتا تو 4 روٹیاں کھا. تو ہر آدمی کی صحت کے حساب سے الگ ہے نا. اس لیے آج کیا ہم نے دیکھا ہے سب کی زبانوں پہ 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے انتہائی ضروری, 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے پوستی بن چکے ہیں لوگ. پوری قوم تمیز سے سو رہی ہے, حالانکہ 8 گھنٹے بہت ہے, بالکل ضروری نہیں ہے 8 گھنٹے صحت کے لیے. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کی نیند کتنی ہونی چاہیے. جتنی نیند کے بعد آپ فریش ہو جائیں وہ نیند آپ کی صحت کے لیے ضروری. تجربہ کر کے دیکھیں, رات کو 4 گھنٹے تسلی سے سوئیں اور اٹھیں, اس وقت تو تھکاوٹ ہوگی, اٹھ کے جب وضو وغیرہ کر کے مسجد میں آئیں آپ بالکل فریش ہو چکے ہوگے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے لیے کتنے گھنٹے ضروری تھی رات کی نیند, 4 گھنٹے. اگر آپ فریش نہیں ہو تو آپ بڑھا دو اگلے دن ٹائم, سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ 4 گھنٹے فریش ہیں, آپ 3 گھنٹے سو کے دیکھیں, 3 گھنٹے کے بعد بھی فریش ہو رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کے لیے رات صرف 3 گھنٹے کی نیند بھی کافی تھی. ہر ایک کی باڈی, ہر ایک کی خوراک, ہر ایک کی عمر, اس کے لحاظ سے سونے کا معیار مختلف. ہر ایک کا کھانا جیسے دوسرے سے مختلف ہے نا, تو ہر ایک کا سونا بھی دوسرے سے مختلف. دماغی کام زیادہ ہے تو نیند بھی خود بخود, دماغی کام دھیلے کا نہیں کر رہے آج کل لوگ. ہر وقت فضول چیزوں میں, انٹرٹینمنٹ میں اور ان چیزوں میں دماغ تھوڑی تھکتا ہے. ان چیزوں میں دماغ تو فریش ہوتا ہے. اور نیند لے رہے ہیں, گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں, سوتے ہیں ایسا رات کو 2-2, 3-3 بجے سوئیں گے اور 12 بجے اٹھ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ چھٹی والے دن زیادہ سونا چاہیے, پورے ہفتے کی تھکاوٹ اترتی ہے. 100% غلط ہے, 100% غلط ہے. اگر آپ پورا ہفتہ تھکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ہفتے کے نیند کو گھنٹوں کو جمع کر کے اتوار والے دن گریوی لگائیں, وہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ 4-5 گھنٹے گہری نیند سو جاتے ہیں تو پورے ہفتے کی تھکاوٹ بولو بھائی اتر جائے گی اس سے. تو میں, اگر آپ اجازت دیں, بیان تو سورہ ملک میں نہیں ہو رہا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ساتھ کو بتا دوں. پھر آپ بولتے ہیں یار ہم اصلاحی بیان سننے آتے کیا سونے جاگنے میں لگا دیے مفتی صاحب. یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے نا کہ تبلیغ میں نکل کے کیا کہتے ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا, یہی بولتے ہیں نا. تو کم سونا بھی ہماری شریعت کا حکم ہے تاکہ ٹائم کو ضائع نہ کیا جا سکے. صحابہ دیکھو قرآن میں صحابہ کے کیا اوصاف ہیں, راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اگر یہ اتنی لمبی نیند ضروری ہوتی تو عبادت کا ٹائم کب ملے گا ہے. تو 2 چیزوں کو نیند میں فوکس کرنا بہت شدید ضروری ہے. زیادہ کھائیں گے تو زیادہ سونا پڑے گا, زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سونا پڑے گا, زیادہ پیو گے تو بھی زیادہ سونا پڑے گا. یہ ذہن میں رکھیں. جیسی پانی جاتا ہے نا تو بھی ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں وہ اپنے کام کرنا شروع کرتے ہیں, وہ بھی تھکتے ہیں. پانی میں اتنا نہیں تھکتے. اب ایسا نہ ہو بلا وجہ پانی کم کر کے وہ کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے. جتنا عادت بن چکی ہے وہ اس عادت کو تو بہرحال اب اس کو تو لے کے چلیں, خام خام نہ پھوڑنا شروع کر دیں. تو سونے میں 2 چیزوں کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا نا تو آپ بہت تھوڑا سو کے نتائج بہت اچھے حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1, رات کو جلدی سونا. سمجھ رہے ہیں, رات کی چند گھنٹوں کی نیند دن کی کئی گھنٹوں کی نیند سے بہتر ہے. دوسری بات, دن میں قیلولہ لازمی کرنا ہے دوپہر کھانے کے بعد, ایسی کی تیسی.
سمجھ رہے ہو, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, جب آپ نے لنچ کیا دنیا میں کسی کا باپ بھی آپ کو سونے سے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو, یہ اتنا ضروری ہے صحت کے لیے دوپہر کا سونا. جن کے مریض بن جاتے ہیں, وہ بیمار ہو جاتے ہیں. جتنے حکیم میں نے دیکھے نا 90 99 سال کے, سب دوپہر کھانے کے بعد سوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, فإن الشیطان لا یقیل. میں اکثر اس حدیث کو لا تقیل پڑھتا ہوں, اصل میں لا یقیل ہے کیونکہ شیطان مذکر ہے نا, وہ مؤنث تھوڑی ہے. فإن الشیطان لا یقیل, آپ نے فرمایا قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کتنی شدید وعید ہے دوپہر نہ سونے پر. تو دوپہر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لازمی آرام کریں, چاہے نیند آئے یا نہ آئے. اور پھر رات کو جلدی سو کے جلدی اٹھ جائیں. رات کو آپ جلدی سوئیں پھر جلدی اٹھ جائیں. جتنا جلدی سوئیں گے پھر جو ہے نا جلدی اٹھ کے دیکھیں کہ میں فریش ہوں کہ نہیں ہوں. اگر آپ فریش ہیں تو اگلے دن تھوڑی نیند اور کم کریں کہ یار ہو سکتا ہے اس سے کم میں فریش ہو جاؤں. میں 5 گھنٹے سو کے آپ کو محسوس ہوا میں فریش ہوں تو اگلے دن 4 گھنٹے کر دیں. ہو سکتا ہے 4 گھنٹے بھی فریش ہوں. آپ خام میں سوتو خان بنے ہوئے ہیں اور آپ کو لیے 3-4 گھنٹے کی نیند کافی ہو. بعض لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے, ان کو 3-4 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے ان کے لیے. تو ایسے نیند کو آہستہ آہستہ کم کرتے ایک مقام ایسا آئے گا آپ کو پتا چل جائے گا بھائی بلا وجہ میں 6-6 8-8 گھنٹے سو رہا تھا, میں تو اتنی سی دیر سو کے بھی کیا ہو جاتا ہوں, فریش ہو جاتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر یہ 2 ٹائم تو لازمی کرنا ہے. تیسرا ٹائم گریوی والا. وہ گریوی والا یہ ہوتا ہے کہ رات کی نیند آپ نے کم کر لی اور دن میں لازمی قیلولہ کیا. اس کے بعد اگر آپ کو دن میں کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ نیند کا بہت غلبہ ہونے لگتا ہے آپ کے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, تو کہیں بھی دیوار پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں. وہ 10-5 منٹ کی جو گریوی ہوگی وہ آپ کو ایسا فریش کر دے گی کہ ہٹو بچوں. لوگ کیا کرتے ہیں جب ایسے جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں پھر بستر پہ تمیز سے جا کے 6 گھنٹے کے لیے سو گئے. حالانکہ وہ ایک جھٹکا ہوتا ہے تو 5-10 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے, وہ سیٹ ہو جاتے ہو. اس کا علاج ہم کرتے ہیں چائے پی کے, گٹکا کھا کے, جو نیچرل نہیں ہے. یہ میں نے سلیپ مینجمنٹ کا پورا کورس کیا ہوا ہے کئی مہینوں کا, صحیح ہے نا. اور ویسے بھی یہ تو کامن سینس کی باتیں بھی ہیں نا, اس کے لیے یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی کہ رات کو جلدی اور صبح بہت جلدی اٹھ گئے. اور پھر اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو 5-10 منٹ کے لیے کہیں کونے میں جا کے, ویسے گورنمنٹ کے آفس میں تو اتنا الحمدللہ بہت زیادہ سہولت ہے سونے کی وہاں پہ نا, تو وہاں تو جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے لیے تو بہترین پیکج ہے. وہ تو وہاں بس وہ رات کو سوئے نہیں. بھائی میں حیران ہوتا ہوں گورنمنٹ کے ملازمین رات کو سوتے کیوں ہیں, دن میں ان کو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں بہت نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سا سر رکھ کے ایسے سو گئے. آپ دیکھیں 5-10 منٹ آپ کی نیند ہوگی, اور گہری نیند کی علامت ہے خواب آ جائے. اس کے بعد آپ اٹھو, چہرہ ویرہ دھو کے آؤ, فریش ہو کے بیٹھو, فٹ فاٹ ہو جاؤ گے آپ. تو یہ نیچرل طریقہ ہے. ہمارے اکابر نے اس طرح سے جب نیند پہ کنٹرول کیا نا تو کم کرتے 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 شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ 2.5 گھنٹے پہ آ گئے تھے. 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے سوتے تھے وہ. لیکن آپ ایسا نہ کریں, یہ ہر آدمی ہر چیز کا وہ نہیں ہوتا. 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سوتے تھے وہ. ان کا معمول یہ تھا, وہ کبھی ایسے بستر پہ لیٹ کے نہیں سوئے. وہ کہتے تھے چلتے پھرتے سونا سیکھو, چلتے پھرتے سو. یعنی کام کرتے تھے محنت کا, جب نیند آتی وہیں لیٹ جاتے. گہری نیند, تھوڑی دیر آرام کیا, بس اٹھ کے پھر کام کرنا شروع کیا. تو ان کے ایک مرید نے ان کے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا. انہوں نے کہا یہ 24 گھنٹے میں جو ان کا جو سونے کا ٹائم ہے کتنا بنتا ہے, 2.5 گھنٹے. تبھی تو اتنا کام. بذل المجہود دیکھو, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں ہے وہ بذل المجہود, جو ان کی ابو داؤد کی شرح ہے. تو لیکن میں نہ خود اس پر عمل کرتا ہوں نہ آپ کو کہوں گا. ہماری صحتیں کمزور ہیں, تمیز سے سو جایا کرو بستر پہ لیٹ کے, لیکن کم کریں اس نیند کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ڈاکٹروں کی جو فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں نہیں اڑاتا بھائی کوئی. میں ڈاکٹر ہوں, میں تو کامن سینس کی ایک عمومی بات کرتا ہوں, اور وہ باتیں ڈاکٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر نہیں کرے گا تو دوسرے سے پوچھیں, وہ وہی کہہ رہا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے نا. اجماع نہیں ہے اس پہ ڈاکٹروں کا. صحیح ہے, اتفاقی چیز نہیں ہے, یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے. تو اب دیکھو, پہلے ڈاکٹر کہتے تھے نا, بہت ساری چیزوں کا کہتے تھے, اب اس سے رجوع کر لیا. چینی کو کتنا کھلا کے پوری قوم کو چینی کا عادی بنا دیا. اب خود کہہ رہے ہیں وائٹ پوائزن ہے چینی, میں کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. تو
یہ جو میں نے کہا کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, تو مجھ پر بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نہار منہ پانی پینا, اتنے گلاس پانی پینا, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے اور اس میں مفتی صاحب نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. ابھی میرا ایک نیا بیان اپلوڈ ہوا ہے, پتہ نہیں نہار منہ پانی یا کھانے کے بعد پانی, اس پہ بعض لوگوں نے بہت بولا یہ مفتی بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, حکیم بھی ہے, پتہ نہیں یہ کیا کیا بننے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, تو آپ کیا جواب دو گے؟ 5. آپ یہ بولے کہ مفتی صاحب سے پوچھو. بولے کہ بھائی یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں, اس کے لیے کھوپڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل ایک, بلکہ کوئی مفتی اگر کہ 5 کے بجائے 4 فرض ہے تو مفتی یہ کوئی ریسرچ سے اس کا تعلق نہیں ہے, بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. ختم نبوت کا عقیدہ, تقدیر کا عقیدہ, یہ توحید کا عقیدہ, اس میں عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک اور اشکال کا جواب دوں گا, جو میں نے کہا تھا نا قرآن بہت آسان ہے, یہ مجھے یاد دلانا, پھر میں انشاءاللہ سورہ ملک پہ چلتے ہیں. اس کا تعلق مفتی ہونے سے نہیں ہے, یہ تو ہر بچے کو پتا ہوتا ہے. پہلا کلمہ طیب, لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت, یہ بیسک چیزیں ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو, میڈیکل سائنس یا صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت نے انسان کو خود سکھا دی ہیں, اس میں ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو معاملہ پیچیدہ بنا دیں گے وہ. تو میں نے وہ بیان کیا تھا, بھائی پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, خام خواہ میں پانی پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پانی کتنا پینا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی, یہ ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض بیماری میں ایک چیز کی مقدار بڑھا دی جاتی. نارمل جو نوجوان, اسی طرح نہار منہ پانی پینا, کتنے لوگ ہیں صبح صبح اٹھ کے 3 4 گلاس پی رہے ہیں. تو نہار منہ کیوں پی رہے ہو؟ جب پیاس نہیں لگ رہی تو کیوں پی رہے ہو پانی بھائی؟ کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے یہ فائدے. اور بھائی جان, پانی اللہ کی قسم ایسی چیز نہیں ہے جو انسان ڈاکٹر سے پوچھ کے پیے کہ کب پینا ہے. اور یہ تو آدم, یہ تو اتنی تو کھوپڑی ہونی چاہیے سوچنے کے لیے. میں نے مثال دی تھی, کبھی کسی جانور کو دیکھا صبح اٹھ کے پانی پی رہا ہو, تو اس پہ ایک صاحب نے کمنٹس کے جانور تو استنجا بھی نہیں کرتا. ارے استنجا کا تعلق صفائی ستھرائی اور تہذیب سے ہے, اور پانی اور کھانے کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے. باڈی تہذیب کے معاملے میں انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. کھانے پینے میں تو کیا جا سکتا ہے, ڈاکٹروں کی تو ساری ریسرچ ہی جانوروں پہ ہوتی ہے, پھر انسان پہ کرتے ہیں. وہ ہر تجربہ پہلے جانور پہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار فٹ اب انسان پہ لے کر آؤ اس کو, اس لیے کہ ان کو پتا ہے باڈی کے لحاظ سے جانور اور انسان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سارے جانور صبح صبح اچھے بچوں کی طرح اٹھتے ہیں, کھانے کی فکر میں لگتے ہیں. وہ تو پیاس لگ رہی ہے, رات کو مرغن غذائیں کھا کے سوئے ہیں تو صبح پیاس لگ رہی ہوتی, پی لیں, نہیں لگ رہی تو نہ پئیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہر چیز میں ڈاکٹر کو گھسیڑیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, کئی تحقیقات بدل چکی ہیں. جو ایسی باتیں کی جو ایب نارملٹی والی باتیں تھیں, وہ پھر بعد میں ریزلٹ چینج ہوئی ہے. وہ آج آپ کو فائدے بتا رہے ہیں, یقیناً بہت سے فائدے ہیں, ممکن ہے کل ان فائدوں سے رجوع کریں, وہ این ممکن ہے کل رجوع کر لیں کہ یار یہ انسان کی باڈی اتنی پیچیدہ ہے کہ کیا کھانے سے کیا کیا اثر ہو رہا ہے یہ 100% معلوم نہیں کیا جا سکتا. ایک فائدہ نظر آ رہا ہے, ممکن ہے اس کا دوسرا نقصان ہو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر صبح صبح پانی پینا شروع کیا. پہلے آہستہ آہستہ عادت ڈال کے حضرت کا پیٹ نکلنا شروع ہو گیا, حالانکہ اتنا ایسے فٹ فاٹ تھے. حضرت نے کہا میں کون سا ایسا نیا کام کر رہا ہوں جس سے میری توند نکل رہی ہے, باقی تو وہی میرا لائف اسٹائل ہے. پتا چلا پانی, تو پانی چھوڑا تو وہ دوبارہ. پھر انہوں نے, حضرت نے ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھیں, حکیمی بھی, ہومیوپیتھک بھی, نیم ڈاکٹر تھے وہ. تو حضرت نے پھر قدیم عربی کتابیں نکالی جس میں پرانے حکیم تھے نا, 900,000 سال پہلے کے جو حکیم ہیں, ان کی کتابوں سے ریسرچ کر کے حضرت نے بتایا. ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نہار منہ پانی پینے سے توند نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب واللہ عالم یہ آج کی ریسرچ کے لحاظ سے صحیح ہے, بہرحال مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. میں تو یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ آپ اس واقعے پر ریسرچ کا مدار نہ رکھیں. ایسے ریسرچ تو ڈاکٹروں کے پاس بھی ہوگی, بھائی وہ کیا تھا فلاں کا پیٹ اندر ہو گیا, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. میں تو ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ اچھے بچوں کی طرح تمیز سے زندگی گزارو,
बीमार हो जाओ तो किसके पास जाओ? डॉक्टर के पास जाओ। नॉर्मल नौजवान आदमी, सेहतमंद आदमी अच्छे बच्चों की तरह सुबह उठे, प्यास लग रही है तो पानी पिए, नहीं लग रही तो तमीज से, भूख लग रही है तो नाश्ता करे, भूख नहीं लग रही तो नाश्ता भी ना करे, फोन नहीं करे डॉक्टर साहब को कि क्या करना है। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं। और ये मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि आज असर की नमाज के बाद एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे तो यही तंज मेरे ऊपर चल रहे थे ना मुस्तकिल के, ये डॉक्टर की फील्ड में टांग अड़ा रहे हैं, हकीमों की फील्ड में, डॉक्टरों की फील्ड में, हकीमों की फील्ड में तंज हो रहे थे मेरे ऊपर। तो आज असर की नमाज के बाद एक बहुत सीनियर डॉक्टर है, मैं उनसे मिला, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने बयान में ये बात कही है कि पानी उतना पियो जितनी प्यास लग रही है, सुबह बिला वजह पानी पीने की जरूरत निहार मुंह। उन्होंने कहा 100% दुरुस्त ठीक है, ये डॉक्टर की बात बता रहा हूं। बड़े बूढ़ा डॉक्टर वैसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, वो काफी लोगों को कब्रिस्तान पहुंचाने के बाद जाके इस मकाम तक पहुंचा होता है कि अब वो तजर्बा भी तो होता है ना, एक मजाक कर रहा हूं, तजर्बा भी तो होता है ना। उन्होंने कहा कि उनके अल्फाज हैं फितरत के कामों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ये उनके अल्फाज बयान कर रहा हूं। वो कहते हैं मैं कभी मशवरा नहीं देता कि बिला वजह पानी पियो, प्यास लग रही है तो पियो, नहीं लग रही है तो नहीं पियो। उन्होंने कहा सुबह उठ के भी नहीं लग रही तो नहीं पियो प्यास, और अपने बाज लोगों को इसलिए लग रही होती है सुबह उठ के कि उन्होंने अपने आप को बिला वजह आदी बना लिया होता है, पी के ना, इतने गिलास से शुरू कर। तो हर चीज के कुछ फायदे हैं, लेकिन ऐसे अंदरूनी साइड इफेक्ट हो सकता है हो रहे हो कि जो आप बाद में जाके आपको पता चले, और अभी वो डॉक्टरों की नजर से ओझल हो।